السلام علیکم جی. کل سے جی ایک بات جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اور میڈیا کے حوالے سے بڑی عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ میڈیا مالکان کو بلا کے کوئی وڈے صاحب نے ملاقات کی ہے. جی نہیں، وہ وڈے صاحب نہیں جو تھوڑا خیال گیا، اس وڈے صاحب کے کسی چھوٹے صاحب نے ملاقات کی ہے اور میڈیا مالکان کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ بندے کے پتر بن جائیں. عمران خان نے آپ کو حرام خوری کی عادت ڈال دی ہوئی ہے، اور آپ کے تو پروجیکٹ عمران خان کے تحت لانچ ہوئے تھے، یعنی کہ آپ کے ٹی وی چینلز. تو چونکہ ہم اب طائب ہو گئے ہیں تو آپ بھی طائب ہو جائیے، ٹھیک ہے. یہ بنیادی طور پہ بلا کے میڈیا مالکان کو کہا گیا ہے. اور پھر جناب پیمرا نے نوٹس جاری کر دیا اور اس نے کہا کہ جو سیاسی غیر یقینی کی جو صورتحال ہے، اور خاص طور پہ 9 مئی کے جو حوالے جات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ پرہیز فرمایا، مطلب احتیاط فرمائی جائے. اس کا جو نکالا ہے اس کا یہ نکالا نتیجہ یہ اخذ کیا کہ جناب عمران خان کا نام لینے پہ پابندی لگ گئی. اس طرح کا نوٹیفیکیشن آیا ہے جس طرح کا نواز شریف کے بارے میں آیا تھا؟ نہیں. تو یہ بیسیکلی یہ ہر اقدام کے اندر نا نواز شریف کو اکویٹ کرنے کے لیے عمران خان کے جو میڈیا مینیجرز ہیں نا، جو مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے بات آج آپ نے بات غور سے سننی، میں نے دل کی باتیں کرنی. جب پروجیکٹ عمران خان لانچ ہوا تو ہم جیسے جرنلسٹ جن کے پاس اس وقت کو 20-25 سال کا تجربہ تھا اور وہ ایک جرنلسٹک بیک گراؤنڈ سے آ رہے تھے، ان کو چن کے الگ کیا گیا، اور خاص طور پہ سکرین سے ان کا وجود جو تھا وہ غائب کر دیا گیا. اور اس کی جگہ پہ لانچ کون کیا گیا؟ لانچ اس کے ذریعے کیا گیا ارشاد پٹی، چودھری غلام حسین اور اس نوعیت کے دوسری مخلوق کو جرنلسٹ تجزیہ کار بنا کے بٹھا دیا گیا. اور اگر جیو جیسے ٹی وی چینل نے اس کے اوپر تھوڑی سی مزاحمت کی تو جیو ٹی وی چینل کا DHA کے اندر، کینٹس کے اندر جو ہے، اور سرکاری جگہوں کے اوپر داخلہ ہی ممنوع قرار دے دیا گیا. اور آپ اس نسل کے اوپر ترس کھائیے، رحم کھائیے، اور وہ جو ہاتھ کے اوپر 2 رنگے پٹے باندھ کے وہ جو گھومتی پھر رہی ہیں، ٹی وی چینلز کے اوپر ٹاک کرتی پھر رہی ہیں، ان خواتین کے جو ذہنی اور جسمانی گروتھ ہوئی ہے اس دوران، پچھلے کو کم از کم 2004 سے گن لو نا، 20 سال کے دوران، آپ ان کے اوپر ترس کھائیے. یہ DHA کے اندر یہ جو ورلڈ کمیونٹی جس کو کہتے ہیں نا، سید نصرت جاوید شاہ صاحب، وہ ورلڈ کمیونٹی کو ذرا نظر میں لائیے. یہ DHA اور کینٹ کی ورلڈ کمیونٹی، وہاں پہ کیا کیا شاہکار قسم کے دولے شاہ کے چوہے جو ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں ذہنی طور پہ. میں فزیکلی بات نہیں کر رہا، فزیکلی بات کرنے سے تو کسی کی ہیوملیشن بھی ہو سکتی ہے، میں قطعاً ایسا نہیں کہہ رہا، لیکن ذہنی طور پہ ان کے دماغوں کے اوپر ARY کے کھول چڑھا دیے گئے، اور ان کو ایروگنٹ بنانے کے لیے، جہادی بنانے کے لیے ان کو بول دے دیا گیا. یہ 2 ٹی وی چینل نے رل کے یہ جو تباہی پھیری ہے نا ہمارے فوجیوں کی اگلی نسل کی، اور DHA کی اگلی نسل کی، اور کینٹ کی اگلی نسل کی، وہ یہ جو شوقس ہیں نا، یہ 3 نسلوں تک جانے اگلے مستقبل میں. دیکھیے گا انہوں نے نارمل ہیومن بینگ نہیں بن سکنا، یہ زومبیز ہیں، یہ زومبیز وجود میں آ گئے ہیں. ان کی تمام تر یہ جو حماقتیں ہیں، یہ نہ صرف کہ ان کی زندگی تک رہیں گی بلکہ یہ اپنے بچوں میں بھی انکلکیٹ کر کے جائیں گے. یہ اپنی ساری حماقتیں انہوں نے اپنے بچوں کو ولاگ کرنے کے اوپر اور ٹک ٹاک کرنے کے اوپر تو لگا ہی دیا ہوا ہے، تو زہر تو ادھر پہنچ گیا نا پہلے ہی. تو جب تک وہ دوسری نسل بھی قبروں تک نہیں جائے گی، یہ ان کی حماقتیں اور ان کے تعصبات جو ہیں اس کے ساتھ ہی چلیں گے. لیکن بٹھا دیا گیا جی لا کے، ٹھیک ہے. اور جناب ہم جیسے جرنلسٹ جو تھے وہ ریٹائرمنٹ لے کے پیچھے ہو گئے، کوئی ادھر کو ہو گیا، کسی نے جا کے کوئی دکان کھول لی، کسی نے جا کے کسی فیکٹری میں نوکری کر لی، ہٹ گئے جرنلزم سے، اور لا کے انہوں نے شاہکار مسلط کیے. پھر جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب نے شاہد میتلا کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ ان کو تو ہم نے تخلیق کیا تھا. اب جب یہ جو مصنوعی طریقے سے تخلیق کیے گئے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز تھے، یہ جو صافیاتی ٹرم آن لگی کیچ کرنی ہے تسی، یہ جو صحافتی برائلر تھے، ہائے 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 ہائے، ٹھیک ہے، یہ جو صحافتی برائلر تھے
جن کو جو بتا دیا جاتا تھا وہ آگے آ کے یک 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 کر کے بول جاتے تھے. ان کو کہا جاتا تھا گالی دو. ان لوگوں نے سکرینوں پہ بیٹھ کے گالیاں بکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, نواز شریف کو, زرداری کو انہوں نے ننگی گالیاں دی ہوئی. یہ وہ گھٹیا کریکٹر تخلیق کیے گئے. ان کو جو کہا جاتا پیا ڈوگی شاباش, ڈوگی پیا تھا. ٹھیک ہے, یہ وہ ڈوگیز ہیں جنہوں نے پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ کے اوپر کالک ملی. یہ وہ ڈوگی ہیں جنہوں نے پاکستان کی پوری سیاسی قیادت کو ملائن کیا ہے. مجھے زرداری صاحب کی پالیسی سے اختلاف ہے, میں اس کے اوپر تنقید کروں گا, انسانوں کی طرح کروں گا, کرتا ہوں. مجھے نواز شریف کی بہت ساری پالیسی سے اختلاف ہے, میں تنقید کرتا ہوں اس پہ, اور جب دل کرتا ہے کرتا ہوں, اور جب غیر مناسب سمجھتا ہوں کرتا ہوں, اور کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے, ویسے یہ گل تسی مننی کوئی نہیں دوجی والی, لیکن میں ان کی باتوں کے اوپر اور اکثر باتوں کے اوپر تنقید کرتا ہوں, اور میں اس لیے اب کم ہو گیا ہوں کہ وہ میری تنقید کو بہت سیریس لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسی تے ایویں پروگرام ولاگ کرن لئی میاں صاحب تواڈے دے اوتے کوئی تھوڑا جہا تنقید کری دی ہے, میاں صاحب بہت سیریس لیتے ہیں میری تنقید کو, اگرچہ مجھے فیڈ بیک کوئی 3 مہینے بعد آندا ہے کہ وہ تسی وہ کیا سی نا, تے وہ پھر ہو گیا وہ پھر ہو گیا سی. وہ کوئی جھومتا جھامتا, کوئی گھومتا گھماتا پھرتا کوئی پارٹی ہمیں ٹکر جاتی ہے جو بتا کے جاتی ہے, لیکن میں ان کی بھی رانگ ڈوئنگ کی بات کرتا ہوں. لیکن اے تے بھائی جان ون سائیڈڈ ٹریک ہی گا سی. اب ان صحافتی برائلروں کو جب ان کی جگہوں سے ہٹایا جا رہا ہے, یا انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم نے آپ کو کہا تھا جھوٹ بولنا ہے, اب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولنا, تو آزادی صحافت, ہوئے 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 آزادی اظہار کا جنازہ نکل گیا. او بھائی جان آپ لائے کیسے گئے تھے, آپ آئے کیسے تھے, آپ ہوتے کون ہیں, آپ ہو کون؟ مثلاً آپ نے, اب میرا مطلب ہے کہ بوجھ آپ نے لینا ہے, آپ نے ہاشوانی سے کہا کہ جناب اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف راحیل شریف صاحب نے 50 کروڑ روپیہ منگوایا ہے, اور ہاشوانی صاحب نے کیش میں آپ کو دے دیا. ٹھیک ہے, وہ آپ گھڑام کر گئے, وہ ملاقات ہو گئی راحیل شریف کی اور ہاشوانی کی, اور ہاشوانی صاحب نے کہا جی حکم پہ عمل ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کیڑا عمل؟ انہوں نے کہا جی آپ نے 50 کروڑ روپیہ منگوایا تھا, وہ کسی آپریشن کے لیے ریکوائرڈ تھا. انہوں نے کہا میں نے تو نہیں منگوایا. لو جناب, مڑ کے جب دیکھا گیا تو اس کے بعد جب تک راحیل شریف صاحب چیف رہے ہیں یہ دبئی بیٹھا رہا ہے. دبئی سے جیسے راحیل شریف صاحب سعودی عرب روانہ ہوئے, آ کے پھر انہی در دولت پہ جا کے ہاتھ جوڑے, پاؤں کو ہاتھ لگایا, پھر اس کو تبصرہ لکھ کے ملنا شروع ہو گیا. اب وہ جیو کی سکرین پہ بیٹھ کے تبصرہ پڑھ رہا ہوتا ہے. ایک دن سلیم صافی نے کھو لیا سی نا وہ دے کولوں, تو ہائے 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 اے تبصرہ نگار پیدا کیتے ساجے قمر جاوید باجوہ صاحب. چلو ساڈے تے چیبے چوبے ہو گئے نا, جدوں ویسے تسی چھڈے مار کے سانو کڈیا سی, ادو یہ چب چب کوئی نہیں سن, وال بھی گئے سن 2-4 لوگ. ٹھیک ہے, اب تو خیر کچھ رہ ہی نہیں گیا پلے. میرا مطلب ہے اب تو نیچرلی بھی ریٹائر ہو جانا تھا ہم نے. لیکن یار تسی اس قوم کے ساتھ کیا کیا, آپ نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا؟ اور اب ان صحافتی برائلرز کو جہاں پہ مسلط کیا گیا تھا وہاں پہ وہ اپنے آپ کو کھاراں والا لڑاکا ککڑ سمجھنے شروع ہو گئے, اور اچھل اچھل کے پنجے بھی مارنے کی کوشش کر. حالانکہ ہمیں پتہ ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. وہ پائیں تسی جا کے کافی دیاں شاپاں چلاؤ, اور تسی جا کے ہوٹل چلاؤ ڈی ایچ اے دے وچ, تہاڈا کی کام صحافت دے نال؟ ادھر ہوٹل بھی چل رہا, ادھر پروگرام بھی چل رہا 8 بجے دا پرائم ٹائم دے اوتے. اے کی گل ہوئی یار؟ صحافی کی تو بیسک تعریف ہی 1973 کی آئین کے اندر لکھی گئی ہے. آئین پاکستان 1973 کے اندر صحافی کی تعریف لکھ دی گئی ہے کہ صحافت کے علاوہ جس کا کوئی ذریعہ روزگار نہ ہو وہ صحافی کہلائے گا. ٹھیک ہے, آپ کے ہوٹل بھی چل رہے ہیں, پلازے بھی چل رہے ہیں, کافی شاپیں بھی چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, ریسٹورینٹس بھی چل رہے ہیں, اور آپ صحافی بھی ہیں. ایت نہیں نہ ہو سکتا پایا, یا تو آئین ری رائٹ کروا دو, ڈیفینیشن تبدیل کروا دو. ٹھیک, تو بہرحال یہ اب تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے, کیونکہ ان کو کہا گیا ہے کہ پچھلے 10 سال سے جو ہم آپ سے دھڑا دھڑ دھڑلے کے ساتھ دھڑا دھڑ دھڑلے کے ساتھ جو جھوٹ بلوا رہے تھے, اب وہ جھوٹ بولنا بند کر, ہماری پالیسی تبدیل ہو گئی.
ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ازادی اظہار کا مسئلہ پیدا ہو گیا. یعنی آج کے نیوز روم کے اندر آپ جا کے پوچھیں کہ بھائی جان آج کا نیوز ایجنڈا کیا ہے جی, آج کا نیوز ایجنڈا کیا ہے. عمران خان صبح اتنے بجے اٹھے, انہوں نے ایکسرسائز کی, ایکسرسائز کے بعد انہوں نے ناشتہ کیا, ناشتہ کے بعد انہوں نے پھوسی ماری, پھوسی کے بعد انہوں نے پادا, پادنے کے بعد پھر انہوں نے ایک لمبی انگڑائی لی, لمبی انگڑائی لینے کے بعد اس نے پھر اپنے ڈاگی شیرو کو بلایا, شیرو نے آ کے ان کے جسم کے ساتھ سر رگڑا. پھر سر رگڑنے کے بعد عمران خان بڑے خوش ہوئے, خوش ہونے کے بعد انہوں نے جو 2 ٹانگوں والے ڈاگیز ہیں ان کو ملنے کے لیے طلب کر لیا. پتہ چلا کہ ہاں ٹھیک ہے. یہ نیوز ایجنڈا ہوتا ہے آج کل کے نیوز روم کے اندر. وہاں پہ بھی تو بھئی اگر سکرین کے اوپر مسلط کیے جا رہے تھے بوزنے, ذہنی طور پہ اپاہج لوگ, تو پیچھے بھی بوزنے ہی بیٹھنے سن نا. اب وہاں پہ یہ بیٹھ گئے یار پاکستان کا IMF کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹ ہو رہا ہے, 8ویں خبر بھی نہیں ہوتی, 10ویں خبر بھی نہیں ہوتی. عمران خان کے مذاکرات ہو گئے, عمران خان کے مذاکرات ناکام ہو گئے, عمران خان نے یہ کہہ دیا, عمران خان نے بلاک کر دیا, عمران خان نے قوم سے خطاب کر دیا, عمران خان نے یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا نیوز ایجنڈا ایسے سیٹ ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ دنیا کا کوئی ملک اٹھا لیجئے, کیا وہاں پہ ایک اپوزیشن لیڈر کو جو ملک میں مسلسل انتشار پھیلا رہا ہو, کیا اس کی خبریں اس طرح نشر ہوتی ہیں؟ میں جس بھی پروگرام میں بیٹھتا ہوں آج کل, ٹھیک ہے, بظاہر وہ پالیسی وائز وہ اینٹی عمران خان ہے, لیکن جب اینکر کے کسی پروگرام میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایجنڈا عمران خان کا لے کے بیٹھا ہوتا ہے یا بیٹھی ہوتی ہے, آپ سر پیٹ لیتے ہیں. وہ پائیں دنیا میں جو اور بھی بڑیاں گلاں ہو رہی ہیں نا یار. آپ اندازہ کریں یار, حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس ڈیولپمنٹ کے اوپر امریکہ کا رسپانس آتا ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ بارڈر کے اوپر ایک مشترکہ منڈی قائم کرتا ہے. وہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر نیوز آئٹم کے اندر 8واں نمبر ہوتی ہے, اور وہ بھی حکومت کی جو ترجمان ہے مریم اورنگزیب, چھوٹی آپی ہے میری چھوٹی آپی ہے, وہ جو ہے وہ منتیں کر رہی ہوتی ہے, فون کر کے کر رہی ہوتی ہے بھائی وہ خبر. یعنی آپ اندازہ کریں یار, اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس خطے کے اندر ٹریڈ کامرس کے حوالے سے یا ڈپلومیٹیکلی. پاکستان نے امریکہ کو ٹانگ کرائی ہے کہ ہم جناب ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات بنانے لگے ہیں, تم جو مرضی کر لو. اور اس کی بجائے ایجنڈا کیا ہے کہ عمران خان سے کچھ عمرانڈو جرنلسٹ ملے ہیں اور عمران خان نے انہیں کیا بتایا, آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے. ایجنڈا یہ چل رہا ہے یار. ایسے لوگوں کو تو ذہنی طور پہ ان کو تو ویسے ہی شملہ پہاڑی کے اوپر کھڑے کر کے ڈاس کر دینا چاہیے یار. میرا مطلب ہے پاگل پنے کی کوئی حد ہوتی ہے یار. ٹھیک ہے, چین اپنا افغانستان اور ایران باقاعدہ حالت جنگ میں چلے گئے ہیں, ٹینک آ گئے نے دونوں پاسے پائن, گولہ باری ہون رہی ہے, 15-20 بندے دونوں پاسے پھٹڑ بھی ہو گئے نے, تو کوئی 8-10 مار بھی گئے نے. پاکستان کے 1 گھنٹے کے 9 بجے والے خبر نامے کے اندر یہ خبر جگہ نہیں پا سکتی. چلیں وہ 2 اور ملکوں کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. روزانہ کے حوالے سے ہمارے نوجوان شہید ہوتے ہیں بلوچستان کے اندر. کبھی کوئی دن ہی گزرتا ہے جب اس طرح کی خبر نہ آتی ہو, لیکن وہ خبر کون سے نمبر پہ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی غور کرنے کی بات ہے. وہ 6 نمبر کی خبر ہوتی ہے, 8ویں نمبر کی خبر ہوتی ہے, 15ویں نمبر کی خبر ہوتی ہے. پہلی 6 نمبروں کے اوپر, پہلے 8 نمبروں کے اوپر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی جو ہے وہ تعریف و توصیف کی کلمات جاری ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کی مصروفیات کا شیڈول دیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ سارا کچھ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ سارا کچھ کرنے والے لوگ وہ ہیں جنہیں فیض حمید اینڈ کمپنی نے 2014 سے آن ورڈ مختلف ہیلوں سے, مختلف طریقوں سے, مختلف سلیقوں سے, مختلف جگہوں کے اوپر مسلط فرمایا. ایک بندہ, اس کی کیپیسٹی جو تھی, میرے سامنے اس کا سی وی آیا, اس کی کیپیسٹی جو تھی وہ 20,000 روپے کی جاب کی نہیں تھی, اور ہم نے فیور کرتے ہوئے اس کو 20,000 روپے کی سفارش کی بنیاد کے اوپر نوکری دی. اب وہ کسی چینل کا ڈپٹی ہیڈ بن کے بٹھا دیا جائے یار. ابھی جمعہ 8 دن تو ان کو ہوئے نہیں ہیں, آپ اس کو ڈپٹی ہیڈ بنا کے, اور آپ اس کو تقریباً ہیڈ بنا چکے ہیں یار. کیوں بنا چکے ہیں؟ کیونکہ وہ فیض حمید صاحب کا ڈنڈا تھا.
اب جب آپ اس کو آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی جان ذرا سائڈ پہ ہو، نہ آپ کو ایڈیٹوریل ججمنٹ کا پتہ ہے، نہ آپ کو کانٹینٹ کا پتہ ہے، نہ آپ کو اسٹریٹجی کا پتہ ہے، نہ آپ کو ڈپلومیسی کا پتہ ہے، نہ اکانومی کا پتہ ہے، سپورٹس کا تو آپ کو بالکل ہی نہیں پتہ، تو آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیے. تو کہے گا تو ذاتی ضرورت عملہ ہو گیا. ماما تینوں بٹھایا کہ میں گیا سی اتنے؟ بھائی جس رستے سے آپ کو بٹھایا گیا تھا اسی رستے سے ہٹایا جا رہا ہے. جنہوں نے کہا تھا جھوٹ بولو، فائلیں دکھا کے انہوں نے کہا تھا، وہی اب کہہ رہے ہیں جھوٹ مت بولو. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر اتنا شور مچانے کی کون سی بات ہے یار؟ بھائی جس رستے سے آپ آئے تھے اسی رستے سے آپ واپس بھیجے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اصل میں ٹریجڈی تو ہماری ساتھ ہو گئی نا کہ جن کو آپ کو لانے کے لیے نکالا گیا تھا میڈیا سین سے، نکل ہم پھر بھی نہیں پائے، زندہ رہ گئے، بچ گئے. ٹھیک ہے، اور ہم نے، اور اللہ بھلا کرے یوٹیوب کے مالکوں کا آخرت اس کی بہتر کرے، اس نے یوٹیوب لانچ کر دی. ہم یوٹیوب کے اوپر بیٹھ گئے اور لوگوں کو آگاہی کا اپنا فریضہ جو ہے جس کے لیے ہم نے آج سے 35 سال پہلے جرنلزم جوائن کیا تھا وہ پھر ہم نے شروع کر دیا. تو بھائی اس میں تکلیف کی کیا بات ہے بھائی؟ مطلب اس میں رونا کیا بنتا ہے کہ آزادی اظہار کے اوپر حملہ ہو گیا اور مجھے یہ کر رہے ہیں اور مجھے وہ کر رہے ہیں. بس کر دیں اب یہ ڈرامے، یہ رونا رپا، یہ سارا کچھ. اب آپ کی دال نہیں گلنے والی. 9 مئی جو ہے یہ واٹر شیڈ تھا. 9 مئی کے اندر آپ نے جس طرح شہداء کے یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے، ایک ینگ کیپٹن جو ہے یا ینگ لیفٹیننٹ جو ہے وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ اگر میں اس ملک کے اوپر اپنی جان قربان کروں اور کرے اور میرے نام کے اوپر کوئی سڑک، کوئی گلی، کسی کا نام رکھا جائے تو چند شرپسند، چند احمق، چند زومبیز، چند عمرانڈو آئیں گے اور اس کو آگ لگا کے چلے جائیں گے. اور ان کو جب ان کے خلاف کوئی بات کی جائے گی تو کہا جائے گا کہ نوجوانوں نے جس بات میں کر دیا جی معافی دیتے ہیں جی، معافی دیتے ہیں جی، ہم معافی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہوگا. خلیل خان گئے جو فاختہ اڑایا کرتے تھے، بھائی جان یہ اب بھگتان بھگتنا پڑے گا. یہ جو گندی نسل ہے اس کو بھگتان بھگتنا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.